بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر. سر جیسے عامر الیاس رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹرائل ہے، اس میں جھول تو موجود ہیں، اس میں کمیاں تو موجود ہیں. جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ کمیاں موجود ہیں، جس انداز سے ہونے چاہیے تو ٹرائل اس طرح سے نہیں چل رہے، ہر جگہ یہ تنقید ہو رہی ہے، تو پھر ایسے فیصلوں کو آپ کتنا ویٹ دیں گے؟ دیکھیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہیں. جو بندہ کوئی بھی ہو، عمران کا بدترین مخالف ہو یا نواز شریف صاحب کا بدترین مخالف ہو، وہ ایک بات جو ہے اندر سے، چاہے اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کوئی ہو خیالات کی، وہ سامنے آ کے کون بندہ ہے جو کہے گا کہ جو آئین پاکستان جو کسی بندے کے کو ٹرائل کا جو حق دیتا ہے، جو ہمارا آرٹیکل 10A ہے، جو ہمارے جتنے ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈز ہیں اس کے مطابق مقدمہ چلنا چاہیے اور ہر بندے کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرض کیا کہ جی فیئر ٹرائل نہیں ملا اور ایک بندہ ملزم کو سمجھتا ہے کہ جی مجھے جو سزا دی گئی ہے، جب وہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے کہ صحیح نہیں دی گئی، اس کے بعد ہائی کورٹ کا فورم ہے اور آپ کے پاس چاہے آئینی کے نام آنے. نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور سزائیں مجھے غلط ہوئی ہیں، تو کیا وہ پھر سزاؤں سے بچ سکے ہیں؟ کیا ان کو معاف کر دیا گیا؟ قطع نظر اس کے کہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو پاکستان کے اندر جو جس کو کہنا چاہیے کہ اپیل کا حق ہے، وہ آپ سے اگر سبوت کیا جائے، آپ کو عدالت کا میں آنے نہ دیا جائے، یہ ایک اور چکر ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب کے پاس ہائی کورٹ بھی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے. اب جو کیسز ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، یہ آرٹیکل 10A کو کوالیفائی نہیں کرتا. تکلیف مجھے صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں کہ نواز شریف صاحب وقت میں ایک نہیں بولتے تھے، اس لیے یہی کرائسس ہے جس کی وجہ سے آج سارے جو ہیں ایڑیاں رگڑے ہیں یا ناکوں کی لکیریں نکال رہے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کو کہ ان کا مستقبل کیا ہے اس پاکستان میں. تحریک انصاف، ابھی میرے ساتھی نے بتایا آپ کو کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. الیکشن 3 دن بعد ہے، اتنی بڑی پارٹیاں ہے نہیں ہے. سر ایک سوال کی اجازت دیجیے گا مجھے، آپ کی گفتگو سر آنکھوں پر. جب آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو ایک سوال ہے کہ یہ مسعود رضا جیسے کہ عام آدمی کا ٹرائل تو نہیں ہے، یہ ایک ہائی پروفائل آدمی کا ٹرائل ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ رہا، اور اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں اس کے اوپر موجود ہیں. تو ہمارا عدالتی نظام کہاں کھڑا ہوا ہے سر، اور ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ کہاں کھڑا ہوا ہے یہ سسٹم؟ تو ماضی میں تو جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، اس وقت جو ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا عدالتی نظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1953 میں 1954 میں جو مولوی تمیز الدین کیس ہوا تھا، جہاں سے شروع ہوا تھا، وہاں کھڑا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ابتر ہے. میں قاضی فائز عشرت صاحب کے بارے میں بہت ہائی ریکارڈ رکھتا ہوں. مجھے حقیقت ہے، یقین ہے کہ اسے ضرور کور کرائیں گے. سپریم کورٹ کے جتنے سینئر ججز ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت اچھا واقعہ ہے. آنے والے عام انتخابات جس میں اب گھنٹوں کا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، کیا یہ پاکستان کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان سے ہمیں نجات دلا سکیں گے؟ یہ پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں گے؟ بہت سے لوگ یہ خدشہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان الیکشن کے نتیجے میں پاکستان مزید مسائل میں بھی جا سکتا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو بیانیہ یہ جماعتیں اختیار کر رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب کی گفتگو آپ کو دوبارہ سناؤں. اور بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ صرف انہی کی ایک پارٹی ہے جو عوام کی پارٹی ہے، باقی اس وقت جو ان کے مقابلے بھی، ظاہر سی بات ہے وہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، وہ IPP کی بات کر رہے ہیں، وہ MKM اور JUI وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، وہ سب اشرافیہ کی پارٹی ہیں، یہ ایک عوامی پارٹی ہے. جی ہاں، تو حفیظ اللہ نیازی صاحب، تحریک انصاف تو بیچاری اب کوئی معجزہ ہی ہو تو وہ شاید الیکشن یا مین اسٹریم میں واپس آ سکے. بلاول صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ واقعی صرف وہی ہیں جو عوام کی جماعت ہیں، باقی سب اشرافیہ کی جماعت ہیں،
सर सुन के हंसी आती है या यकीन कर लेते हैं आप इस बात पर? मेरे ख्याल में बिलावल साहब जो काम कर रहे हैं अपनी हद तक तो मैं बड़ा उनको इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट दूंगा, क्योंकि जरदारी साहब ने एक बात कही थी और उसको किसी हद तक मीडिया ने डिस्कस भी किया कि बिलावल अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन हकीकत ये है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ज़ाहिर है कि इस वक्त वो इलेक्शन किसी पार्टी के हेड भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो है, और ये बड़ा एक अच्छा कदम है जरदारी साहब का कि उन्होंने उनसे ट्रेनिंग जो है विग्रेसली करवा रहे हैं। वो दिल के अंदर भी जलसा करते पाए गए हैं, वो चालनी में भी जलसा करते पाए गए हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर कई दूर दराज ज्यादा इलाकों में जलसा करते पाए गए हैं, पंजाब के कोने कोने फिरे हैं, सिंध के अंदर तो खैर वो मेरा ख्याल है कभी भी वो अपसेंट नहीं रहे, हमेशा वो वहाँ मौजूद रहे हैं तसल्सल के साथ। बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ जी। अब दूसरी बात यह है कि एज इज ऑन हिज साइड, उनको कोई जल्दी नहीं बिलावल साहब को 2029 में ये 2000 आज कौन सा 2024 में इक़्तिदार में आने की उनको कोई जल्दी नहीं है। वो शायद 2029 में भी इक़्तिदार में आने के लिए उनके अंदर वो आज जो तड़प ना हो जो नवाज शरीफ साहब में या इमरान खान साहब में या किसी और सियासी जमात में हो सकती है, बल्कि दो सियासी जमातें, तीन ही मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। 2034 का भी इवन अगर उनको इतना मिल जाए कि स्पेस मिल जाए जी जी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया है या अपनी लिए जो कैंपेन करी है, तकरीरें की हैं, ये काफी नहीं है कि बिलावल साहब का इंट्रोडक्शन हो गया इतना एक्सटेंसिवली। और जबकि इन्होंने खाना जरदारी साहब को बताया कि बिलावल साहब का एक आउटसाइड चांस बन जाए, फर्ज किया नून लीग जो है। और ये भी बात जरा गौर से सुने कि उनको 100 सीट्स आती हैं जिसका इम्कान है तो 5 प्लस डाल दें माइनस डाल दें, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ना लेना इक़्तिदार, कि मैंने नहीं लेनी, क्योंकि जो हालात हैं, अगर आपने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई तो जाहिर है कि वो ऑलमोस्ट जो आजकल की जो गवर्नमेंट है कंटिन्यूटी होगी और तो साथ जिनके कंट्रोल में आजकल हुकूमत है उनके साथ ज्यादा होंगे, नवाज शरीफ ना ले, तो खैर एक जिम्मी बात हो गई। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कि बिलावल साहब जो है वो डार्क हॉर्स के तौर पर सामने आ जाए और उनको बैठ गए। लेकिन इस वक्त प्लान यही कितने ही कर रहे हैं जरदारी साहब जो मैंने आपको बताया, ये मेरा ख्याल है। ज़ाहिर है मैं जरदारी साहब को तमाम नहीं पढ़ सकता हूँ, जो सामने मेरे आया है वो मैंने सब करके रख दिया है। बेहतर। तो बाकी जो बयानी जमातों के जो होती है, मैंने तो पाकिस्तान के अंदर यही देखा है कि आपका बयानिया जो है उस वक्त जो इश्यू होता है, फर्ज किया दोनों कंटेंशन होती है तो ना मन को मंसूबों को ख्याल करता है, ना करता है कारकर्दगी क्या, यही आवाम मेरे साथ